بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اور سائیکالوجی میں آج ہم ایک کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں جس میں انسان دوسروں کے لیے بہت کیئرنگ ہوتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے اوپر واضح واضح توجہ دیتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کی خوشامد یا ان کی اپریسیشن کرتا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے کیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈیپ سیٹڈ انسیکیور ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اسی نے ہی میرا خیال رکھنا ہے، چانگ لانگ میں، مسائل میں، تکلیف میں، یا انہی لوگوں نے میرا خیال رکھنا ہے۔ وہ کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے، محلہ بھی ہو سکتا ہے، ایریا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے خیال رکھتے ہیں، چاہے ان کو شعوری طور پر پتہ ہو، چاہے شعوری طور پر پتہ نہ ہو، دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیئرنگ ہوتے ہیں، نمبر ایک، کہ یہ انسیکیور ہوتے ہیں، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا پھر کس نے کرنا ہے۔ عام طور پر بالعموم ان کے مثال کے طور پر انسیکیورٹی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی، مثال کے طور پر انسیکیورٹی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے ان کی اولاد ملک سے باہر ہوتی ہے، یا شہر سے باہر ہوتی ہے، یا ایریا سے باہر ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ یہ اصولی طور پر تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بیٹیاں ہی سب سے زیادہ خدمت کرتی ہیں، مگر معاشرتی طور پر یا ان کی فیلنگ آ جاتی ہے ذہن میں کہ یہ تو اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں گی، تو پھر میں نے تو یہیں رہنا ہے۔ ان کے اندر ڈیپ سیٹڈ انسیکیورٹی ہیلتھ انگزائٹی کی وجہ سے وہ بھی ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ میری صحت بہت خراب ہوگی تو میرا کون خیال رکھے گا، وہ ایکسٹرا کیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ لٹریچر میں ہے، مائنڈ چیپٹر میں، جو لوگ ریفرنس دیکھنا چاہیں، جو لوگ ہومیوپیتھی کو پڑھنا سمجھنا چاہیں، ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، لٹریچر میں ہوتا ہے مائنڈ کیئرس کے چیپٹر میں ہوگا، پھر سب ہیڈنگ ہے فل آف، یعنی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے، کیئرفل نہیں، کیئر فل آف، بندہ کیئر کرتا ہے بہت زیادہ، ادرس دوسروں کی بہت زیادہ کیئر کرتا ہے، مائنڈ چیپٹر میں یہ ہے۔ اور اس میں تین دوائیاں ہیں۔ پہلی دوائی جس میں ڈیپ سیٹڈ انسیکیور ہوتا ہے انسان، ایسے انسان کی دوا ہے آرسینک البم۔ آرسینک البم 200 صبح دوپہر رات اس انسان کو دینے سے، یا کوئی خود ایسا ہے، اس کو پتہ ہے میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، آپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کو یہ میڈیسن لینی چاہیے۔ وہ دوسروں کی کیئر کرے گا، لیکن جو کیئر کرنے میں بہت آگے جا رہا ہے، خواہ لگا ہوا ہے اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے، اور لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ اتنا مخلص نہیں ہے، تو یہ چیز اس کی بیلنس ہو جائے گی۔ کیا ہوگا؟ اصل میں اس کی ڈیپ سیٹڈ انسیکیورٹی ختم ہوگی۔ اب جو وہ کیئر کرے گا ایک نارمل لیول سے کرے گا۔ دوسرے انسان ہوتے ہیں اسی بالکل یہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھنا ہے۔ ہومیوپیتھی میں جب ہم کیس لیتے ہیں یا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کو اتنا غور نہیں کرتے۔ پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہم کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے، پیچھے وجہ کیا ہے، اندر سچویشن کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ڈرائیونگ فورس کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے۔ دوسرے لوگ ہوتے ہیں فاسفورس، وہ اس لیے کیئر کرتے ہیں، ان کو اپنے آس پاس کمپنی چاہیے، وہ اکیلے رہ نہیں سکتے۔ ان کا مزاج یہ ہوتا ہے ہلے گلے میں، پارٹی میں، ہی ہاؤ میں، فنکشنز میں، پروگراموں میں کوئی نہ کوئی ماحول بنا رہے، کوئی نہ کوئی سچویشن کریٹ ہوتی رہے جس میں وہ ہلے گلے کا ماحول ہو، انجوائمنٹ کا ماحول ہو۔ یہ عام طور پر اچھے پریزنٹر ہوتے ہیں، ان کو سننے والے بھی چاہیے، ان کو شیئرنگ بہت پسند ہوتی ہے، روز خبریں سنانی ہیں انہوں نے، تبصرے کرنے ہیں، ڈسکشنز کرنی ہیں، اکیلے رہ نہیں سکتے۔ اور ان کو بہت سارے ڈر خوف ہوتے ہیں، مثلا اکیلے رہنے کا ڈر ہوتا ہے، اندھیرے سے ڈر ہوتا ہے، بادل کی گرج چمک سے ڈر ہوتا ہے، ان کو اس طرح کے عجیب و غریب وہم وسوسے بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگوں کو کیئر کرتے ہیں تاکہ ایک کمپنی، ماحول، سچویشن ہر ایک کے پاس آ جا سکیں، جب دل کرے، جیسے دل کرے، وہ ہر دل عزیز رہنا چاہتے ہیں۔ ان کی دوا ہے فاسفورس۔ فاسفورس 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے رات۔ ان کی یہ کیفیات بیلنس ہو جائیں گے، ڈر خوف، وہم وسوسے، پریشانی، اور خام خواہ لوگ ڈیزائر کے لوگ آس پاس ہوں، خام خواہ خواہش، ہلا گلا ہو، کمپنی ہو، ماحول ہو، کوئی آئے کوئی جائے،
یہ اس کی جو شدید قسم کی ڈیزائر اور خواہش ہے یہ بیلنس ہو جائے گی۔ اب وہ انسان اگر دوسروں کی کیئر کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو اس لالچ کی وجہ سے نہیں کرے گا، ویسے کرے گا۔ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی خدمت، کیئر، توجہ دینی چاہیے۔ تیسرا انسان جو ہے وہ کوئی اعلیٰ مخلوق ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں، دنیا انہی کے سہارے پہ جیسے قائم ہے۔ وہ ہیں کاکولس، بالعموم یہ خواتین ہوتی ہیں، بالعموم یہ وہ خدمت دار ہوتی ہیں جو لگی ہوئی ہوتی ہیں، جو ہمسائی کی بھی سبزی، کھانا پینا، روٹی روزی کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں اگر وہ اکیلی ہے، ماں باپ کا بھی رکھ رہی ہوتی ہیں، سسرال کا بھی رکھ رہی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کو کچھ دے رہی ہیں، کسی کو کچھ کر رہی ہیں، صبح ادھر توجہ کر رہی ہیں، دوپہر ادھر توجہ کر رہی ہیں، شام ادھر توجہ کر رہی ہیں۔ ان کو سکون، اطمینان صرف اس وقت ملتا ہے جب سب آرام سے سیٹل ہو گئے۔ ہر ایک کی کیئر، ہر ایک کا واسطہ، ہر آئے گئے کا خیال رکھنا، اس کو ہم ہومیوپیتھی میں نرس کہتے ہیں، بندہ ہو یا بندی ہو، نرس مین خدمت ہی خدمت۔ نرس وہ نہیں جو پیمنٹ پہ ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ظاہر ہے پیمنٹ پہ ہے، یہ فری، اس کو داد بھی نہیں چاہیے، اس کو تعریف بھی نہیں چاہیے، اس نے تو بس کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کا کوئی تمہ لالچ انسانوں سے وابستہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈر، خوف اور انسیکیورٹی بھی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ عام طور پر ٹریولنگ میں ان کو بڑا پرابلم پیش آتا ہے، یعنی گاڑی جب چلتی ہے تو ان کو دقت پیش آتی ہے، یعنی ٹریولنگ سکنس جسے کہتے ہیں، گاڑی بند ہو، سفر پہ جائیں، اس طرح کے ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ اور بھی ہیلتھ ایشوز، جب بندہ اتنی خدمت کرے گا، اتنا لگا رہے گا، تو پھر اپنے جوگا بھی نہیں رہے گا، کچھ عرصے بعد ہونا شروع ہو سکتے ہیں، کمر درد ہے، سر درد ہے، کوئی اور کیفیات بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اصل میں یہ جب تک ان کے اندر ذرا سی بھی ہمت ہوتی ہے، یہ کوئی نہ کوئی کام کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، سوائے اپنے، ہر ایک کے یہ خدمت گزار ہوتے ہیں، یہ خود سب سے آخر میں آتے ہیں۔ بہت سارے پیشنٹس بھی ہمارے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی تو میرا بچوں کے کھانے کا ٹائم ہے، پھر میرے ہسبینڈ نے آ جانا ہے، پھر تو میرے سسر صاحب کو چائے، میں نے اسپیشلی میرے ہاتھ سے وہ چائے پیتے ہیں، میرے ہاتھ سے دوائی کھاتے ہیں، پھر وہ مغرب کے ٹائم میں ان کو پورا توجہ دے کے ہر چیز کرتی ہوں ان کا۔ ساس بھی تو میری وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں بس تم ہو تو میں ہوں، بس تمہاری وجہ سے میری زندگی چلی ہے، تم نے تو جیتے جی جنت کما لی ہے۔ دیکھیں جب اتنے آس پاس ہوں، جو اتنی دعائیں دیتے ہوں، ان کی تو خدمت کرنی ہے۔ پھر بچوں کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سوچیں 12 بج اسی طرح بج جاتے ہیں، صبح پھر نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو میں کس وقت بات کروں، میرے سے ٹائم نہیں نکلتا، میں کسی دن، پھر کسی اور دن بات کروں گی۔ یہ اپنے آپ کو پیچھے کرے جائیں گے، پیچھے کرے جائیں گے۔ کاکولس انتہائی مخلص لوگ ہوتے ہیں، انتہائی اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو یہ بہت بیمار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا ہوتا، آرام سکون نہیں دیا ہوتا۔ تو ایسے لوگ جو بہت زیادہ کیئرفل ہوں اور انتہائی مخلص ہوں اور کوئی طمع لالچ کے بغیر شکریہ تک کے بھی متمنی نہیں ہوتے، جی جزا اور شکریہ کے بھی متمنی نہیں ہوتے انسانوں سے، اللہ سے تو یقیناً ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے یہ خواہش ہوتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں، بہت عام طور پر نیک لوگ ہوتے ہیں۔ کاکولس 200 ان کی اس ساری خدمت کو بیلنس رکھے گی، یہ اپنے جسم کا بھی پھر کچھ سوچیں گے، اپنا بھی کچھ سوچیں گے، دوپہر کو بھی کبھی سو جائیں گے، کبھی ان نیسیسریلی جو ساری چیزیں لی ہوئی ہیں ان کو ری سیٹ اور ری ڈیزائن کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ اسی خدمت کو جاری رکھیں اور اپنی ہیلتھ بھی کنٹرول کر سکیں۔ کاکولس 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے رات، اس کیفیت کے انسانوں کو دینے چاہیے جو ہر وقت خدمت میں اور ہر وقت دوسروں کو اپریشیٹ کرنے میں، ان کی پازیٹیوٹی ڈھونڈنے میں، ان کی پازیٹیوٹی کو عام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جب یہ کاکولس 200 لیں گے یہ یہی رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، اسی طرح کریں گے، مگر چیزوں کو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کرنے سے ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی، یا خدا نخواستہ ان کی صحت ڈسٹرب ہو چکی ہے، کمر درد وغیرہ یا کوئی ایسے مسائل ہو چکے ہیں، تو وہ اللہ کے کرم سے بیلنس ہو جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امان میں رکھے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔